السلام علیکم. خالد سیف الدین 7 اگست کی کال لے کے. مجھے امید ہے کہ آزادی آفر جنہوں نے 2-3 دن پہلے بھی جوائن کیا ہے وہ کافی انجوائے کر رہے ہوں گے. ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم پورا سال کس طریقے سے اپنے ٹریڈرز اور انویسٹرز کو سپورٹ کرتے ہیں اور کیسے کیسے اسٹاک ان کو دیتے ہیں اور کس طرح ہمارے ٹارگٹ اچیو ہوتے ہیں. آج کا سیشن اس بات کی بڑی واضح دلیل ہے. چلتے ہیں آج کے ریپ اپ چارٹ پہ. آج کی بات جو میں کروں گا وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہسٹورک ہائی بھی لگ رہا ہوتا ہے, مارکیٹ بڑی تیزی میں بھی ہوتی ہے, اس کے باوجود ان لوگوں کو شرمندگی دیتی ہے جن کی اسٹاک سلیکشن اچھی نہیں ہوتی. تو اب لوگ ایسے میں اس کو قسمت کی دخل اندازی کہہ دیتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ قسمت پہ سارا بوجھ ڈالنے کے بجائے ہم کو چاہیے کہ ہم یہ بھی سوچیں کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی اور یقیناً ہم سے سلیکشن میں غلطی ہوئی ہے. یہ دیکھیں آج کے سیشن کو, اس کا آغاز جو آج کا ٹریگر تھا 143 245 اس کے اوپر ہوتا ہے, جو کہ سیدھا اشارہ تھا کہ ہم آج ٹارگٹس کی طرف جا رہے ہیں. اور جو امیڈیٹ ٹارگٹ تھا 143 885 کا وہ تو مارکیٹ کے آغاز میں اچیو ہو گیا. پھر ایک لیول تھا 143 885 اور 144 190. مارکیٹ اسٹرکٹلی صبح 10 بجے سے 2:30 بجے تک اس ایریا میں رہی, اور اگر میں ایوریج والیوم کروں تو کوئی 6 ملین ہوگا, جبکہ جب مڈ ڈے کال دی گئی تھی اس وقت 5-6 ملین پر 5 منٹ والیوم چل رہا تھا. اور میں نے کہا تھا کہ آگے جا کے 143 885 جو ہے یہی اب ہمارا اسٹاپ لاس ہوگا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ نے پھر جمپ کی اس لیول کو سیکیور رکھا, اور پھر مارکیٹ نے جو ویکلی ٹارگٹ تھا 145 125 کا اس کو اچیو کر لیا. مطلب تیسرے سیشن میں ویک کا ٹارگٹ اچیو کرنا یقیناً ایک امیزنگ بات ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے والیوم بھی 46% کل کے مقابلے میں بہتر ہوئے. 46% یعنی کہ آلموسٹ 50%. اب اس میں اہم چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہوگا کہ یہ والیوم رنرز جو ہیں یا جو والیوم لیڈرز ہیں وہ کون ہیں. تو اگر آپ جائیں گے اور دیکھو گے, ہاں بی او پی ضرور 6 کروڑ 75 لاکھ کا والیوم ہے, مگر اس کے بعد کے اسٹاک دیکھیے. بینکنگ اسٹاک بے شک انہوں نے بہت والیوم لیا, بی او پی, نیشنل بینک, بینک الفلاح, عسکری بینک. مگر جو مجھے اچھی بات نظر آ رہی ہے کہ والیوم کنٹریبیوٹر میں زیادہ تر اچھے اسٹاک ہیں, اسٹرانگ اسٹاک ہیں. یہ بات میں کل پرسوں کی شاید ویڈیو میں کر بھی چکا ہوں کہ ڈسٹریبیوشن آف والیوم بہتر ہونا شروع ہو گیا. کوئی کچرے اسٹاک میں سارا والیوم نہیں ہے, اچھے اسٹاک میں بھی والیوم ہے. تو یہ بڑی خوشائن بات آج کی سیشن میں تھی. انڈیکس نے نہ صرف ہسٹورک ہائی بنایا, 2051 پوائنٹ اوپر کلوز ہو گئی. مجھے امید ہے کہ مڈ ڈے کال نے آپ کو ٹریلنگ اسٹاپ لاس میں اور آگے سمجھنے میں ریمیننگ سیشن کو یقیناً مدد دی ہوگی. اب چلتے ہیں امپورٹنٹ لیول اینڈ ٹریگرز پہ. دیکھیے جناب, انڈیکس اپنی اسٹرینگتھ دکھا رہا ہے, کوئی سائن آف ایگزاسشن مجھے نظر نہیں آ رہی. یہ جو پہلی سپورٹ ہے 144 995 144 870, یہ لمیٹڈ ایگزاسشن کریٹ کر سکتی ہے. اس کو توڑنے کے بعد ہم کو لمیٹڈ ایگزاسشن ملے گی, مگر کوئی ہم اس کو بیئرش کم بیک نہیں کہہ سکتے. بیئرس کم بیک جب تک 144 025 کا لیول برقرار ہے
بیئرس کوئی جارحانہ ایکٹیویٹی نہیں دکھا سکتے، مارکیٹ کو کریکشنل فیز میں نہیں کھینچ سکتے. ہاں اس کے نیچے ہو سکتا ہے. بلکہ اگر میں مزید ٹرینڈ کو دیکھوں، کیونکہ ٹرینڈ اتنا اسٹرانگ ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو 2000 پوائنٹ رکنے کو کہوں نکلنے کے لیے. نہیں، وہ تو میں نے بتا دیا آپ کو. ٹریلنگ اسٹاپ لاس 144,995 870. اب حالانکہ بڑا پریشر تو یا پراپر کریکشنل فیز 143,295 پہ کنفرم کر دیتی ہے. دوسری جانب اگر اپ سائڈ کی بات کریں تو بلز جو ہیں 145,860 کو امیڈیٹ ٹارگٹ سمجھ رہے ہیں. اب جس طرح مارکیٹ چل رہی ہے کوئی ناممکن نہیں ہے کہ 145,860 پہ مارکیٹ کھل جائے. ہماری کلوزنگ آلریڈی ہمارے ویکلی ٹارگٹ کے پاس ہے. ویکلی ٹارگٹ 145,125، کلوزنگ 145,088، تو آلموسٹ اسی کے پاس ہے. میرے خیال میں ٹریڈر کو کل آپٹیمسٹک ہی رہنا چاہیے 145,165 کے اوپر، اور 145,125 جو ہے امیڈیٹ وہ ویکلی ٹارگٹ تھا. اب ہم اس سے اگلے لیولز کو اپنا آداب بنائیں گے اور یہ ہماری بلش ریلی ہوگی. 145,125 کے اوپر مارکیٹ سیف زون میں انٹر ہو گئی. اگر میں کسی لیول کا نام لینا چاہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 146,955 سے لے کے 147,365 وہاں تک جا کے میں ٹارگٹ دیکھوں گا. یہاں پر میں یہ ایک بات خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی اسٹرانگ بلش مارکیٹ، اچھے والیوم، اس کے باوجود بھی رسک مینجمنٹ اگنور نہیں ہونی چاہیے. اچھا جناب، میں اپنی بریفنگ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بے شک میرے ویورز اور میرے کلائنٹ ممبرز مجھے یقین ہے کہ اس ہسٹورک ہائی کو سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے. مگر کچھ کمنٹ میری نظروں سے گزرے اور میرے پاس میسیجز بھی آتے ہیں جس میں لوگ مجھے مطلب اس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا باتیں کرتے ہو تیزی یہ کی، ہمارے تو ریٹ ہی نہیں آئے، ہمارا تو اسٹاک ابھی بھی نیچے. اگر 1,45,000 میں بھی آپ کا اسٹاک نیچے ہے تو اس میں اسٹاک کا قصور نہیں ہے، قصور آپ کا ہے. آپ کی سلیکشن بہت بری ہے، کیونکہ یہ مارکیٹ تو ایسی تھی کہ اس نے باری باری کر کے ہر سیکٹر کو موقع دیا. اس سیکٹر میں آپ کی اسٹاک سلیکشن کیا ہے، دیٹ از امپورٹنٹ. اگر وہ اچھی نہیں ہے تو یقیناً آپ اس مارکیٹ میں بھی نقصان میں ہو سکتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو ابھی بھی یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یار بس بریک ایون ہی ہو جائے. تو بہرحال بریک ایون ہونا اپنا ٹائم ضائع کرنا ہے. اگر مارکیٹ سے پروفٹ نہیں لے سکتے تو اس مارکیٹ کو چھوڑ دینا چاہیے. اپنے آپ کو سمجھیں، آپ کو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنی ہے، انٹرا ڈے ٹریڈ کرنی ہے، سوئنگ ٹریڈ کرنی ہے. پہلے اپنے آپ کو دریافت کریں، پھر ٹریڈنگ میں آئیں، ٹریڈنگ کو سیکھیں، پھر اس کو ایگزیکیوٹ کریں، تب مزہ آئے گا. اور اسمارٹ سلیکشن آپ کی لازمی ہونی چاہیے. امید ہے کہ تکنیکی چارٹ کے مطابق امکانات اور حکمت عملی پسند آئے ہوں گے. اگر آپ کو اچھے لگے ہیں تو ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے، اور اگر فائدہ مند لگتی ہے یہ ویڈیوز تو آپ اس کو شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.